ایک زمانے کی بات ہے، نیلگوں سمندر کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں ساحل پور میں ایک ماہی گیر حامد اپنی بیوی زرینہ کے ساتھ ایک پرانے سے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ حامد ہر روز صبح سویرے ساحل نیلا پر جاتا اور اپنی مچھلی پکڑنے والی چھڑی سے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ وہ اپنی سادہ زندگی سے مطمئن تھا، لیکن اس کی بیوی زرینہ اتنی خوش نہیں تھی۔ زرینہ ناگواری سے، اف، اس بدبودار جھونپڑے کو دیکھو، ہر طرف سیلن اور پھپھوندی ہے۔ میں روز صفائی کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ حامد اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ جو بھی کرتا اسے خوش نہ کر پاتا۔ اگر وہ مچھلی لاتا تو وہ کیکڑا مانگتی، اگر وہ سیب توڑتا تو وہ ناشپاتی کی خواہش کرتی۔ ایک دن حامد حسب معمول مچھلی پکڑنے ساحل نیلا گیا۔ اس نے اپنی چھڑی پانی میں ڈالی اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد اچانک چھڑی کا سرا زور سے ہلنے لگا۔ حامد، او، لگتا ہے کوئی بڑی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی ہے۔ وہ زور سے کھینچنے لگا، کھینچتا رہا اور آخرکار حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے کانٹے میں ایک سنہری چمکتی مچھلی تھی جو روشنی کی طرح دمک رہی تھی۔ سنہری مچھلی! آخرکار تم نے مجھے پکڑ ہی لیا اے ماہی گیر! حامد حیرت سے، یہ کیا تم بول رہی ہو؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ سنہری مچھلی! نہیں، تم خواب نہیں دیکھ رہے۔ میں عام مچھلی نہیں ہوں۔ میں دراصل شہزادہ آزرین ہوں، جو ایک جادو کے باعث مچھلی بن گیا ہے۔ براہ کرم مجھے آزاد کر دو۔ تم ایک خواہش مانگ سکتے ہو اور میں اسے پورا کر دوں گا، کیونکہ تم نے میری جان بچائی ہے۔ حامد: نہیں، میں نے کبھی بات کرنے والی مچھلی نہیں دیکھی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ جاؤ، واپس سمندر میں چلے جاؤ۔ حامد حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گھر واپس آیا۔ زرینہ: اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کیا آج بھی کچھ نہیں پکڑا؟ کم از کم کوئی پھل ہی لے آتے۔ حامد: نہیں زرینہ، آج میں نے ایک مچھلی پکڑی تھی، مگر وہ بولتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل ایک جادو زدہ شہزادہ ہے۔ زرینہ غصے سے: کیا؟ پھر کیا ہوا؟ حامد: اس نے خواہش مانگنے کو کہا، مگر میں گھبرا گیا اور اسے فوراً آزاد کر دیا۔ زرینہ: کیا؟ تمہیں ایک جادوئی مچھلی ملی اور تم نے اس سے کچھ بھی نہیں مانگا؟ تم اس کی جان بچا رہے تھے، بدلے میں ایک اچھا گھر مانگ سکتے تھے۔ واپس جاؤ، اسے دوبارہ بلاؤ اور ایک نیا گھر مانگو۔ حامد بیوی کی بات نہ ٹال سکا اور دوبارہ ساحل نیلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد: اے سنہری مچھلی! اے شہزادہ آزرین! میں ایک خواہش مانگنا چاہتا ہوں۔ مچھلی پانی سے باہر آئی۔ سنہری مچھلی: کہو حامد، تم کیا چاہتے ہو؟ حامد: میری بیوی اس جھونپڑے میں رہتے رہتے تھک گئی ہے۔ وہ ایک اچھا اور صاف گھر چاہتی ہے۔ سنہری مچھلی: گھر واپس جاؤ، تمہار چھوٹی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ جب حامد گھر پہنچا تو جھونپڑے کی جگہ ایک خوبصورت گھر کھڑا تھا۔ اندر ہر چیز نئی، صاف اور چمکدار تھی۔ زرینہ خوشی سے: اب ہم اس گندے جھونپڑے میں نہیں رہیں گے۔ یہ گھر کتنا شاندار ہے۔ حامد: اب تو ہم خوش رہیں گے نا؟ زرینہ: یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اسی رات زرینہ سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ایک اور خواہش ظاہر کی۔ زرینہ: یہ گھر بہت چھوٹا ہے۔ میں محل چاہتی ہوں۔ میں ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ حامد دوبارہ سمندر گیا۔ مچھلی نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ پھر زرینہ نے ملکہ سے بڑھ کر مہارانی بننے کی خواہش کی۔ ہر بار مچھلی نے خواہش پوری کی۔ آخرکار زرینہ نے کہا، زرینہ، میں وقت پر قابو پانا چاہتی ہوں۔ میں بادلوں کے اوپر رہنا چاہتی ہوں اور سورج اور چاند پر حکومت کرنا چاہتی ہوں۔ حامد نے بہت روکا، مگر وہ نہ مانی۔ مچھلی نے آخری خواہش بھی پوری کر دی۔ جب حامد واپس آیا تو نہ محل تھا نہ زرینہ، بس آسمان پر بہت دور بادل تھے۔ مایوس ہو کر وہ دوبارہ ساحل پر پہنچا۔ حامد: میں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔
میری بس ایک خواہش ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہو اور خوش رہے۔ مچھلی نے اس کی بات مان لی۔ جب حامد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زرینہ پھر سے اسی پرانے جھونپڑے کے سامنے کھڑی تھی۔ زرینہ شرمندگی سے، میں نے جو کچھ تھا اس کی قدر نہ کی۔ میں تمہارے ساتھ اسی چھوٹے سے گھر میں سب سے زیادہ خوش تھی حامد، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ راوی۔ اس دن کے بعد زرینہ سمجھ گئی کہ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹی نعمتوں میں بھی چھپی ہوتی ہے، اور یوں وہ دونوں سادہ مگر پرسکون زندگی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔